گرمی صرف موسم کی نہیں، حالات کی بھی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا مصروف شہر، پسینے میں ڈوبا ہوا شہر ہے۔ اب اکانومسٹ کی فہرست میں رہنے کے قابل نہ ہونے والے شہروں میں چوتھے نمبر پر آ گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی تازہ ترین رپورٹ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سخت وارننگز واضح کر رہی ہیں کہ یہ صرف گرمی نہیں بلکہ ایک خاموش قہر ہے جو ہیٹ ویوز، اربن فلڈنگ، زہریلی ہوا، لوڈ شیڈنگ اور کچرے کے پہاڑ کی شکل میں کراچی کو نگل رہا ہے۔ یہ شہر جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، اب پریشر کوکر بنتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہی رفتار رہی تو کراچی کا کل کیسا ہوگا؟ کیا کوئی ہے جو اس بدترین انجام کو بدلنے کے لیے قدم اٹھا رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں بول عادل عباسی کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی یا شہر کا زوال ہمہ گیر ہوتا ہے۔ کراچی کا حال بھی اس سے مختلف نہیں۔ ایسا کوئی بھی شعبہ نہیں ہے جسے تسلی بخش قرار دیا جا سکے، چاہے وہ شہری سہولیات ہوں، مقامی حکومت کے ادارے، امن و امان کی صورتحال، ماحول، عوامی صحت، تعلیم یا پاور سپلائی۔ ہر شعبے میں زوال نمایاں ہے۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے دنیا کے 173 بڑے شہروں کا موازنہ کیا۔ اس کے لیے 5 پیرامیٹرز کا انتخاب کیا گیا، جن میں استحکام، صحت، ثقافت، ماحول، تعلیم اور انفراسٹرکچر شامل ہیں۔ ان 5 کیٹیگریز میں اسکور کے لحاظ سے پھر ایک رینکنگ جاری ہوئی، جس میں کراچی دنیا کے 173 شہروں میں سے 170ویں نمبر پر ہے۔ کراچی سے بدتر حالات میں دنیا کے صرف 3 شہر ہیں، جن میں ڈھاکہ، ٹریپولی اور دمشق شامل ہیں۔ بظاہر کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ناکافی پبلک ٹرانسپورٹ، بدترین ٹریفک، پھیلتی ہوئی کچی آبادیاں اور تجاوزات عام ہیں۔ نکاسی آب اور کچرے کو ٹھکانے لگانے کے نظام پرانے ہو چکے، جس کی وجہ سے کراچی کے شہریوں کو سیلاب اور غیر صحت مند حالات کا سامنا ہے۔ پینے کے پانی کی مسلسل کمی، لوڈ شیڈنگ اور ٹوٹی پھوٹی سیوریج کا نظام اگرچہ اکثریتی آبادی کو متاثر کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پانی اور بجلی کی مستقل کمی مشکلات کو مزید بڑھاتی ہے۔ کسی مخصوص جگہ پر بجلی کی چوری یا بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو سزا دی جاتی ہے۔ 6 سے 12 گھنٹے تک روزانہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جس کے باعث رہائشی اکثر شدت کی دھوپ میں سڑکوں پر نکل آتے ہیں تاکہ ایسی محرومیوں کے خلاف احتجاج کر سکیں۔ جب سے موسمی پیٹرن تبدیل ہوا ہے، یہ خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ گرم موسم اب معمول سے پہلے یعنی مارچ سے شروع ہوتا ہے اور دیر تک جاتا ہے۔ ہیٹ ویو اب زیادہ غیر متوقع اور شدید ہو گئی ہیں۔ جولائی اور ستمبر میں اربن فلڈنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ سردی کا سیزن کم ہو گیا ہے، بلکہ اب رات کے وقت ملنے والا سکون بھی سمٹ رہا ہے۔ درجہ حرارت رات بھر بلند رہتا ہے، جس سے جسم کو ٹھنڈا ہونے کا موقع نہیں ملتا اور بیماریوں کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق جون اور جولائی میں کراچی کا ہیٹ انڈیکس 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جاتا ہے، جبکہ رات کے وقت 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے۔ سال کے 3 مہینوں میں ہیٹ انڈیکس 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد رہتا ہے، جو کہ بڑھتے ہوئے اربن کلائمیٹ خطرے کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں گرمی کا دباؤ مسلسل رہتا ہے۔ اس صورتحال میں بجلی کی بندش کی وجہ سے وینٹیلیشن کے بغیر بنی رہائشی عمارتیں ہیٹ ٹریپ بن جاتی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔